ایک ایسا سوال جو ہر مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے قرآن پاک کے حوالے سے، کہ آخر قرآن پاک کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ اس اعتبار سے ہر مسلمان کو قرآن پاک کے حوالے سے 4 باتیں پتہ ہونی چاہیے، 4 چیزوں کا اس کو یقین ہونا چاہیے قرآن پاک کو لے کر۔ ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یعنی کہ یہ قرآن کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی آیات یا قرآن جو لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، اس وقت کے جو کفار تھے وہ مختلف طرح کے الزامات قرآن پاک پر لگاتے تھے اور آپ کی ذات پر لگاتے تھے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، بلکہ یہ کسی انسان کا یعنی کہ آپ ہی کا لکھا ہوا ہے۔ اور مزید وہ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ جادو کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، کہ یہ قرآن جادو کے سوا کچھ نہیں ہے جو نقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس کا جواب سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وَإِنَّهُ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، کہ بے شک یہ قرآن پاک جو ہے، بے شک یہ کلام جو ہے، یہ کتاب جو ہے، یہ اس رب کی طرف سے اتاری گئی ہے تو جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور دوسری بات جو قرآن پاک پر عقیدے کو لے کر ہمیں پتہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ بس یہ کلام حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کے دل پر اتارا ہے اللہ کے حکم سے۔ اور تیسری بات جو قرآن پاک کے بارے میں ہمیں پتہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن پاک جو ہے، یہ کتاب جو ہے یہ محفوظ ہے ہر لحاظ سے، کہ جب کہ یہ کتاب اتاری گئی ہے تب سے لے کر اب تک اور تا قیامت اس کتاب کے اندر کسی قسم کے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، نہ آئی ہے اور نہ ہی آئے گی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ بے شک اس قرآن پاک میں کوئی بھی باطل داخل نہیں ہو سکتا، کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، اور کسی بھی قسم کا باطل نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے۔ چوتھی اور اہم بات جو قرآن پاک کے حوالے سے ہمارے عقیدے کا حصہ ہونی چاہیے وہ سب سے زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے مکمل کیا ہے۔ اس میں ہدایت انسانی کے لیے سب کچھ موجود ہے، چاہے انسان کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، ہر لحاظ سے قرآن پاک جو ہے وہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے اس کے ماننے والوں کی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ پیروی کرو اس چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے علاوہ کسی اور چیز کی تم پیروی مت کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے اندر انسانی ہدایت کے لیے سب کچھ جو ہے وہ مکمل کر کے رکھ دیا ہے، چاہے وہ انسان کی معاشرتی زندگی ہے، معاشی زندگی ہے، سیاسی زندگی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے عقائد ہیں یا عبادات ہیں، ہر طرح کے اصول و ضوابط جو ہے اس قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیے ہیں۔ اگر انسان کی زندگی کو انالائز کیا جائے تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کسی بھی انسان کی زندگی میں ہدایت کا ہونا ہے۔ اگر کوئی انسان جتنا مرضی پڑھا لکھا ہو لیکن اس کے پاس ہدایت جیسی چیز موجود نہ ہو تو اس کے لیے وہی علم جو ہے اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اسی طرح ایک آدمی جو ہے وہ پیسے والا ہے، دولت والا ہے، لیکن اس کے پاس ہدایت جیسی چیز یا ہدایت جیسی نعمت موجود نہیں ہے تو اس کے لیے وہی دولت جو ہے وہ وبال جان بن جائے گی۔ تو ہدایت کا ہونا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جس طرح کہ سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، کہ اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک موجود نہیں ہے، اور یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ یقیناً یہ کتاب جو ہے وہ راہ نجات ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ یہی وہ 4 باتیں ہیں کہ جو قرآن پاک پر ایمان کے حوالے سے ہمارے ایمان کا حصہ ہونی چاہیے۔